گستاخ اور نافرمان ایک خیالیہ۔ لفظ کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ایک پوری تاریخ، سماجی رویے اور خود اس لفظ کا ارتکاب، بلکہ کبھی کبھی تو پورے معاشرے کا ارتکاب بندہ ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ متنازع مذہبی معاملات پر گفتگو سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کے جذبات بندھے ہوتے ہیں، تقسیم کا خدشہ ہوتا ہے، اور جذباتیت اور علمیت کبھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یا آپ جذباتی ہو سکتے ہیں یا آپ منطقی ہو سکتے ہیں۔ جذبات کا غلبہ ہو تو منطق دم توڑ دیتی ہے، اور منطق غالب آ جائے تو جذبات سرد ہونے لگتے ہیں۔ توہین کا مطلب ہے عیب بیان کرنا۔ رسول کریم کی ذات کی توہین ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بے عیب ذات جن کا ذکر خدا نے خود بلند کر دیا، ان کا کوئی عیب کیا کرے، کیسے بیان کرے گا؟ اقبال نے تو لکھا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن دو تنہا داری۔ عدالت میں عیب تو توہین عدالت ہو سکتی ہے، ماں باپ میں عیب تو ماں باپ کی توہین ہو سکتی ہے، حکومت میں عیب، ہر شخص میں عیب، ہر شعبے میں عیب، سب کی توہین ہو سکتی ہے۔ بے عیب کی لیکن توہین نہیں ہوتی۔ اس وقت لیکن گستاخ اور ان جیسے دیگر الفاظ پر مبنی بحث جاری ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو آج ذرا ان الفاظ کو علمی اور لسانی انداز سے دیکھیں، ان لفظوں کی تاریخ ماخذ سے ڈھونڈیں۔ یہ گفتگو علم کے میدان سے جڑی ہے، اس لیے جذبات کے میدان والے دوستوں سے پوری محبت کے ساتھ معذرت۔ آپ کے جذبات کی بے حد قدر اور ان کو سلام، مگر چونکہ آپ اس گفتگو کا مخاطب نہیں ہیں، اس لیے آپ سے دست بستہ اجازت، بلکہ یوں کہیے کہ آپ سے رخصت۔ کل ایک بہت اچھے دوست سے سیرت نبی، خانوادہ پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم اور گستاخی اور نافرمانی جیسے موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ لفظ گستاخ فارسی کا لفظ ہے جس کا ماخذ ہے بستاخ اور استاخ۔ پرانی ارمینیم زبان میں اس کا مطلب تھا بہادر، پر اعتماد، باہمت۔ یہ لفظ آرمینین زبان سے جب فارسی میں آیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے معنوں میں تبدیلی ہوئی، اس کے معنوں میں چالاکی اور بے ادبی کی حد تک اعتماد یہ بھی شامل ہو گیا۔ اس وقت فارسی میں اس لفظ کے معنی غیر ضروری حد تک خود غرض، بے حسی کی حد تک اپنی ذات کا قیدی اور لاپرواہی کی حد تک بے ادب ہے۔ پھر خیال آیا کہ قرآن میں جھانکا جائے کہ بے ادب یا لاپرواہ یا خود غرض کے لیے وہاں کون سا قہر لکھا گیا ہے، یا کون کون سے عذاب ہیں جو لاپرواہی اور خود غرضی یا فقط بے ادبی پر اتارے گئے ہیں۔ تو بخدا کچھ نہیں ملا۔ پھر خیال آیا کہ کئی مقامات پر پیغمبروں کی تضحیک کی گئی، سر تک کاٹے گئے، ان کے لیے نہایت نازیبا جملے ادا کیے گئے، شدید نوعیت کی بدتمیزی کی گئی، مگر عذاب فقط کچھ ہی قوموں یا گروہوں کا مقدر بنا، سب کا نہیں۔ کیوں؟ پھر خیال آیا کہ دیکھنا چاہیے کہ عذاب کب کب آیا اور عذاب کب کب نہیں آیا، سزا کب ملی، سزا کب نہیں ملی۔ سوال یہ تھا کہ کیا سارے گستاخوں پر خدا نے عذاب نازل کیا؟ نہیں کیا تو کیوں؟ کیوں ایسا ہے کہ سزا صرف اسے ملی جو جان چکا تھا، یا کم از کم دل میں مان چکا تھا کہ وہ پیغمبر سے جھگڑ رہا ہے یا پیغمبر کی تصحیق کر رہا ہے؟ یا سزا
اس قوم کو ملی جسے معلوم ہو چکا تھا کہ پیغمبر اس کے درمیان ہے، مگر وہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس کے مد مقابل کھڑی رہی۔ میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ خدا کا قہر، سزا اور عذاب مان کر نہ ماننے سے جڑے ہیں۔ جس جگہ پیغمبر اتارا جائے اس جگہ رحمت اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی دوزخ کی کھڑکی کا امکان بھی آن موجود ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی قوم ایک پیغمبر کو پیغمبر مانتی ہے اور پھر اس کی بات نہیں مانتی تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ طائف کے لوگ پیغمبر پر ایمان لائے ہوتے اور پھر یہ رویہ اختیار کرتے تو وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیے جاتے۔ ان کی بدقسمتی کہ وہ گھر آئی رحمت کو پہچان نہ پائے، اور خوش قسمتی بھی کہ اگر پہچان کے بعد بھی پتھر برساتے تو آسمان ان پر آن گرتا۔ کوئی شخص بے حسی کی حد تک خود غرض ہو، دوسرے کے احساسات کا واقف نہ ہو، جو منہ میں آئے بکرا ہو، وہ جہالت کا مظہر ہے، وہ شخص گستاخ ہے۔ عذاب نافرمانوں کے لیے مختص ہے۔ نافرمان کا مطلب ہے سرکش، یاغی، طاغی، غیر متی، عاق، باغی۔ اس میں گستاخی کے سارے عنصر موجود ہیں، مگر اس سے کہیں بڑھ کر کری ہے، یعنی وہ شخص جو فرمان کے دائرے کے اندر کا ہو اور پھر نافرمانی کر رہا ہو، ایمان یافتہ ہو اور بے ایمانی کرے، حق کی بیعت کرے اور کذب سے کام لے، علم کے روشن ترین مینار کا پیروکار ہو اور پھر جہالت اور تاریکی کا مظہر بنے، امن و سلامتی کا ماننے والا ہو اور تشدد و بربریت کا پرچار کرے، پھر وہ گستاخ نہیں، نافرمان ہے۔ اگر کسی بچے نے آپ کی حکم دولی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اگر آپ کے بچے نے آپ کی حکم دولی کی ہے، بدتمیزی کی ہے، تو یہ اب بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے فقط، بلکہ نافرمانی ہے۔ کسی بچے کے لیے آپ ایک فرد ہیں، اور آپ کے بچے کے لیے آپ ایک فرد بھی ہیں اور والد بھی۔ خود غرضی، خود ستائشی، ضرورت سے زائد خود اعتمادی، بے حسی کی حد تک خود پرستی گستاخی ہے، بری شے ہے۔ مگر حکم و دولی اور نافرمانی شدید جہالت اور مکمل تباہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو گستاخ ہیں وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے عذاب سے بچ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ جو نافرمان ہیں وہ ایک عذاب کا شکار ہو جائیں۔ رحمت دو عالم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مبارک۔ خار تھا میں مجھے گلنار محمد نے کیا، خاک اسیاں کو گوہر بار محمد نے کیا، میری سانسوں کو مہک خاک مدینہ سے ملی، میری آنکھوں کو چمکدار محمد نے کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔